الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا عن ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فواعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل منا یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع أو مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرائے صالح ضلع ہری پور میں گزشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس سال میں نے آپ کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ آپ نے سن لیا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین کی باہمی محبتیں اور ان پر لگے الزامات کا جواب۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا سمجھنا، انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس کی ڈبلنگ بند کریں بھائی، سنگل کریں، بالکل ڈبل نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المعصومین، خاتم النبیین، خاتم الرسل بن کر زندگی میں پوری دھرتی کے نبی بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک سے پہلے انبیاء ایک بستی، ایک علاقہ، ایک شہر، ایک قوم، ایک قبیلہ کے نبی ہوتے۔ ہمارے پاک پیغمبر کی شان بھی سب سے اعلیٰ، ہمارے پاک پیغمبر کا مقام بھی سب سے اعلیٰ۔ تو ایسے نبی کو اللہ نے ایسے ہی نہیں بھیجا بلکہ چن کر بھیجا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کی روایت مستدرک علی الصحیحین کی تیسری جلد میں امام ابو حاکم نیشیہ پوری المتوفہ 405 ہجری، آج سے 1037 سال پہلے کے آدمی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، رب نے جیسے مجھے نبیوں میں چن کر بھیجا ہے ویسے میرے صحابہ کو میری صحابیت کے لیے چن کر بھیجا ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ سمجھانے، بتانے، سنانے، واضح کرنے کے لیے کہ حضور پاک سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اس طرح چنے ہوئے نہیں ہیں جیسے رسول اللہ چنے ہوئے ہیں۔ ان انبیاء کے صحابہ اور اہل بیت اس طرح چنے ہوئے نہیں ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ آج معاشرے کا المیہ ہے۔ آج حیرانگی کی بات ہے، عقل ہماری عوام کا ہر جگہ کام کرتا ہے، نہیں کام کرتا تو اصلی دین کی پہچان پہ نہیں کرتا۔ دودھ کہاں سے اصلی ملتا ہے، کہاں سے نقلی ملتا ہے، لوگوں سے پوچھو تو کس سے سنانا شروع کریں گے؟ یہ گوالا ٹھیک نہیں، یہ گوالا ٹھیک ہے، اس نے دودھ دینا ہے پاؤڈر والا، اس نے دینا ہے پانی والا، اس نے دینا ہے اصل والا۔ گھی کا پوچھو تو سب کچھ پتہ، اصلی کیا اور ڈالڈا کیا، تیل کیا اور معاملات کیا۔ گوشت کا پوچھو پانی والا کون سا، اصلی کون سا، سارا پتہ ہے۔ لیکن جب دین کی بارے میں بات آتی ہے لوگ بڑے سادہ بن جاتے ہیں،
جی ہم نے تو نیٹ پہ سرچ کیا ہمیں یوں ملا، ہم نے تو کوئی کتاب پڑھی ہمیں یوں سمجھ آیا، ہم نے فلاں کا کلپ سنا ہمیں تو یوں لگا، ایک بندے نے یوں کہا ہم نے یوں سمجھ کے عمل کر لیا۔ پر افسوس کی بات ہے دین پر سرچ نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے مذہب پر تحقیق نہیں ہے۔ صد افسوس کی حیرت کی انتہا رہ جاتی ہے، ایمان پر کوئی تحقیق نہیں ہے۔ جاتے ہوئے کسی بندوں کو گولیوں کا پتہ ملے جس پر گولیاں ہوں، وہ اوپر لکھا ہوا ہو یہ آپ کے گردے، معدے، آنکھ، دل، کان، دماغ کی ہیں۔ اگر کوئی دل، آنکھ، کان، معدے، گردے، دماغ کا مریض ہے وہ اسے نہیں کھاتا، ڈاکٹر سے ویریفائیڈ کراتا ہے، ویریفائی ہو جائے تو کھاتا ہے ورنہ نہیں کھاتا۔ کوئی پوچھے تو پڑھا لکھا، تجھے انگلش آتی ہے، تو نے ورڈنگ پڑھ لی، اسپیلنگ پڑھ لیے، لفظ کا مطلب سمجھ لیا، the tablet for the kidney، یہ گولیاں گردے کے لیے ہیں، تو کیوں نہیں کھاتا؟ وہ کہے گا لکھا ہوا بھی صحیح ہے، بات بھی ٹھیک ہے، پڑھا لکھا بھی ہوں، انگلش کی ایبریویشن سمجھ کے اسپیلنگ جان لیتا ہوں، لیکن بیٹا بات کچھ اور ہے۔ گولی تو ہے، ہو سکتا ہے ایکسپائر ہو سکتا ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں، بیٹا مجھے نہیں پتا، جان کا مسئلہ ہے، جان بچانا فرض ہے۔ میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا، سرجن سے پوچھوں گا، میڈیکل اسپیشلسٹ سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا میرے بھائی بہت اچھا آپ کا دماغ کام کر رہا، لیکن یہی دماغ ذرا دین کے مسئلے پہ چلا لیتے۔ آپ کو راہ جاتے کسی نے کلپ سینڈ کیا، آپ نے واٹس ایپ پہ سنا، آپ نے تحقیق نہیں کی، یہ واٹس ایپ پہ بھیجا ہوا کلپ اہل حق کا ہے یا اہل باطل کا ہے؟ آپ کو کسی نے پوسٹ سینڈ کی، آپ نے نہیں چیک کیا یہ پوسٹ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ آپ کو کسی نے پمفلٹ دے کے 2 ورق کی رسالہ دیا، آپ نے چیک نہیں فرمایا، زحمت نہیں فرمائی، تکلیف نہیں فرمائی کہ میں اسے دیکھ لوں۔ میں حیران ہوں تو جان کے اوپر ایمان کو ترجیح نہیں دیتا۔ اے خدا کے بندے، جان چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایمان چلا جائے گا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ کچھ تو سمجھ رکھتا۔ حیرانگی کی بات ہے، اصلی دودھ کا پتہ، اصلی نمک کا پتہ، اصلی مرد کا پتہ، اصلی کھانے کا پتہ، نکلی کھانے کا پتہ نہیں ہے تو اصلی دین کا نہیں پتہ نہیں ہے تو اصلی علماء کا نہیں پتہ نہیں ہے تو اصلی عقیدے کا نہیں پتہ نہیں ہے تو اصلی مسئلے کا نہیں پتہ نہیں ہے تو اصلی مذہب کا نہیں پتہ نہیں ہے تو اصلی مسلک کا نہیں پتہ نہیں ہے تو اصلی فکر کا نہیں پتہ نہیں ہے تو اصلی عقیدے نظریے کا موقف کا نہیں پتا۔ میں کیسے سمجھوں تو جان پر ایمان کو ترجیح دیتا ہے؟ میں کیسے سمجھوں؟ یہ تو وہی بات ہے، کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے ایک شاگرد سے بات کی، میں نے کہا میرے بھائی آپ ایک کام تو کیجئے۔ کہتے جی بتائیں۔ میں نے کہا آپ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، آپ نمازیں شروع کر لیں، دینداری میں آ جائیں، رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں، اسلام کی آغوش میں آ جائیں۔ وہ مجھے کہنے لگا جی آؤں گا، مجھے حضور پاک سے محبت ہے، مجھے دین سے پیار ہے، مجھے اللہ کے احکام سے لگاؤ ہے، لیکن ایک عرصہ گزرا، اس نے اپنی روش ٹھیک نہیں کی، اپنی شکل و ہیئت ٹھیک نہیں کی، اپنے معاملات ٹھیک نہیں کیے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میرے بھائی تجھے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، یگانگت بھی ہے، مودت بھی ہے، تعلق بھی ہے، پیار بھی ہے۔ میں کیسے مانوں تیرا پیار سچا؟ میں کیسے مانوں تیرے پیار میں حقیقت؟ میں کیسے مانوں تیرے پیار میں اخلاص؟ تو عمل تو نہیں کرتا۔ یہ دعا کریں میں عمل کر لوں گا۔ میں نے باتوں میں مذاق کرتے ہوئے یوں ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ذرا موبائل چیک کرانا، کتنی لڑکیوں سے یاری ہے، کتنی گرل فرینڈز ہیں۔ ہاتھ چھڑا کے کہتا ہے استاد جی آپ کی بات کا مطلب؟ میں نے کہا مطلب بھی دوں گا، تشریح بھی دوں گا، تفسیر بھی دوں گا، وضاحت بھی دوں گا، ایکسپلینیشن بھی دوں گا۔ سوال یہ ہے کتنی لڑکیوں سے یاری ہے ذرا بتا،
خاموش سا ہو گیا, برائی کو یاد نہیں کرتے. میں نے کہا چھڑانے کے لیے یاد کر لیتے ہیں, بتا کتنوں سے یاری ہے. مجھے کہنے لگا سچ بتاؤں. میں نے کہا سچ بولے گا تو بچ جائے گا, جھوٹ بولے گا تو مر جائے گا. ان الصدق ینجی والکذب یہلک. ہر جمعہ میں خطیب اپنے ہاتھ میں عصا پکڑ کے خطبہ دیتا ہے. سچ بولو گے حضور پاک نے فرمایا نجات ہے, جھوٹ بولو گے ہلاکت ہے. میں نے کہا سچ بول, ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے. کہنے لگا استاد جی میری ایک ہی گرل فرینڈ ہے, ہم محبت میں توحید کے قائل ہیں فراز, بس ایک ہی کو محبوب بنا رکھا ہے. میں نے کہا بہت اچھے, ہر جائی نہیں ہے, ایک ہی یاری ہے. ذرا مجھے بتا وہ تجھ سے کبھی کوئی ڈیمانڈ کرے, اپنی ضرورت پیش کرے, تو کیا کہے گا؟ کہتے ہیں میں فوراً پوری کروں گا. میں نے کہا یوں تو نہیں کہے گا دے دوں گا بھائی, یہ بات پوری کر لوں گا. وہ دوسرے دن پھر مانگے, تو نے مجھے 100 کا کارڈ نہیں بھیجا, تو کہے دے دوں گا دے دوں گا. مہینہ گزر جائے تو کہے دے دوں گا. وہ کہے گی مجھ سے پیار کیسے کرتا ہے؟ تو کہے گا ہاں ہاں مجھے آپ سے پیار تو ہے, یقیناً پیار میں مخلص ہوں, محبت میں مخلص ہوں, عقیدت میں مخلص ہوں, چاہت میں مخلص ہوں. میرے اندر تیری ضرورت ہے لیکن میں دے دوں گا, جی دے دوں گا. یوں دن گزارتا رہے اور دن گزر جائیں. کیا تجھے دنیا کا کوئی بے وقوف انسان بھی تجھے اس لڑکی سے محبت کرنے والا کہے گا؟ کوئی مانے گا تو محب و محبوبہ ہے, کوئی مانے گا تو اس کا لور ہے؟ کہتے جی نہیں مانے گا, کیونکہ محبت کے اصول نرالے ہیں. وہاں محبت میں اطاعت ہوتی ہے, محبت میں تعلق ہوتا ہے, محبت میں ماننا ہوتا ہے, محبت میں سر تسلیم غم کر کے ماننا ہوتا ہے. پھر شعر پڑھ کے کہنے لگا ہاں ہم تو محبت کو یوں سمجھتے ہیں کہ جہاں دل جھکے وہاں سر جھکا, وہی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا, نہ سوال کر نہ جواب لے. میں نے کہا میرے بھائی لڑکی کا پیار تو تیرے دل میں اتنا پیوست ہے, لڑکی کی محبت تو تیرے دل میں اتنی چھپی ہوئی ہے, تیرے دل میں اتنی اندر تک جا کر پہنچ کے جڑیں مضبوط کر چکی ہے. افسوس کی بات ہے ایک لڑکی کی محبت اپنی جگہ, لیکن تو سرور کائنات کا پیار نہیں رکھتا, رحمت دو عالم سے محبت نہیں رکھتا, سرور دو جہان شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار رکھتا, اسلام پہ عمل کرتا, محبت رکھتا, دین پہ عمل کرتا, محبت کے ساتھ عقیدت رکھتا, فوراً عمل کرتا. اگر دنیا کی جھوٹی محبتوں میں بات ماننے میں دیر ہو جائے, دنیا والے کہتے ہیں یہ پیار میں سچا نہیں ہے, تو دین میں تو محبت پہ دیر کر رہا ہے, میں تجھے سچا کیسے مانوں؟ تو مجھے بتا میں تجھے سچا کیسے مانوں؟ یار کچھ تو غور کر. آج ہمارا حال بھی وہی ہے, ہمیں جی دین سے پیار ہے, ہمیں ایمان سے پیار ہے. او بھائی جان سے پیار تھی, جان سے پیار تھا تو پیٹرول ملا ہوا دودھ نہیں پیتا, ڈیزل ملی ہوئی کھیر نہیں کھاتا, مٹی کا تیل ملی ہوئی کولڈ ڈرنکس نہیں پیتا. مکس چیزیں جو مفید بھی ہوں مضر بھی ہوں ملا کے نہیں کھاتا. جان کا مسئلہ ہے میرے بھائی. جب ایمان کا مسئلہ تھا, عقیدے کا مسئلہ تھا, نظریے کا مسئلہ تھا, پھر تو مکس اچار کے پاس کیوں گیا, حقیقت والوں کے پاس کیوں نہیں آیا؟ اجی کیسے آؤں؟ میں نے کہا دو جواب. نمبر ایک, دودھ اصلی کیسے ہے تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ گھی اصلی کیسے ہے کون سی اسکول میں پڑھا ہے؟ گھی کی فیکٹری پہ ریسرچ کیا ہے؟ چپ ہو گیا. تو میں نے کہا دین اصلی کیسے ہے؟ یہ بھی تجھے آسانی سے سمجھ آ جائے گا, اتنے سادے بھی دنیا والے نہیں ہیں. کوئی 2 اور 2 کو 22 نہیں کہتا, 4 کہتا ہے. حالانکہ 2 اور 2 22 بھی ہوتے ہیں. کسی سے پوچھو 2 اور 2 کتنے ہیں؟ جی 4 ہیں. 5 5 کتنے ہیں؟ جی 10 ہیں. کوئی نہیں کہے گا 55 ہے. بھائی یہ کیسی بات ہوئی؟ تو دین کے بارے میں سمجھ جاتا. اب میں پہچان کا طریقہ بتا دیتا ہوں. کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا سنو, جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی ہے, اللہ کے رسول کا فرمان مشکات میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے. آپ مشکات کھولیں جلد اول صفحہ 30 31 29 پر روایت موجود ہے. سیدنا ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں نماز با جماعت پڑھائی, اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ذرفت منہ العیون, آنکھیں بہ پڑیں, ووجلت منہ القلوب, دل ڈر گئے. اتنی پر حکمت باتیں, اتنی پر تاثیر گفتگو. یا رسول اللہ
بہت بڑی بڑھیا باتیں آپ نے فرما دی. ایک شخص آگے ہوا, یا رسول اللہ الوداعی خطاب لگتا ہے, فاوصنا, ہمیں کچھ نصیحت, کچھ وصیت, کچھ خیر خواہی کا جملہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہماری فیوچر پلان, فیوچر لائف, مستقبل کی زندگی یہ سنور جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ, گناہوں سے بچنا, تقوی اختیار کرنا, والسمع والطاعہ, اپنے امیر کی بات کو ماننا, سن کے عمل کرنا. وَإِنْ أَبَدًا حَبْشِيًّا, حبشی غلامی کیوں نہ ہو, اس کے کلر پہ نہ جانا, رنگ پہ نہ جانا, شکل پہ نہ جانا کہ اس کی شکل گوری ہے یا کالی ہے, چٹی ہے یا تاریک میں ہے, یوں نہیں کرنا. اس کے حکم کو دیکھنا ہے. اگر وہ امیر حق ہے, اس کے اوپر تن من دھن لٹا دینا ہے, اس کی بات پہ عامل ہو جانا ہے. یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا. فرمایا سنو, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي, میرے بعد زندہ رہو گے تو حالات سن لو. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, فرقہ واریت کا ایک دور آ جائے گا. ہر بندہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے خود کو اہل حق گردانے گا, خود کو اہل حق کہے گا, خود کو اہل حق لکھے گا, خود کو اہل حق بولے گا, خود کو اہل حق کے طور پہ اظہار کر کے تعارف کرائے گا. یا رسول اللہ اچھا یہ زمانہ آئے گا جو غلط ہوں گے وہ بھی اہل حق کہیں گے؟ کہا جی ہاں. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے, جب فرقہ واریت کا دورہ ہو, ہر بندہ خود کو اہل حق کہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جی ہاں, صراط مستقیم, سیدھا راستہ, صحیح راستہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے, علیکم بسنتی, میرے طریقے کو دیکھنا, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین, سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں کو, فرامین کو, کردار کو, احکام کو, کریکٹر کو, ان کے نافذ کردہ قانونی معاملات کو دیکھنا. یا رسول اللہ ایسے کروں؟ فرمایا جی ہاں. کہا کچھ نرمی تو نہیں کرنی؟ کہا جی نہیں. تمسکو بہا, جتنی طاقت, جتنی پاور, جتنی قوت, جتنی سخت, جتنی ہمت ہو اس سے چمٹے رہنا. یا رسول اللہ اگر یہ دامن صحابہ, دامن سنت مجھ سے چھوٹے تو کیا کروں؟ فرمایا عزو علیہا بالنواجذ, میرے صحابی جیسے کسی چیز کی مضبوطی بڑھانے کے لیے اسے دانتوں سے پکڑا جاتا ہے, ویسے میرے فیصلے کو, خلفاء کے فیصلے کو دانتوں سے پکڑ لینا. یا رسول اللہ پکڑ لیا, یہ تو کام کرنے والے ہیں, یہ تو ہمارا علاج ہے, اب پرہیز بھی بتا دیں جن سے بچنا ہے. فرمایا جی ہاں, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, بہت سی چیزوں سے بچنا ہے, ان میں نائی پیدا شدہ چیزیں, گھڑانتو چیزیں, پیٹ سے بنے ہوئے مسئلے, ذاتی مسئلے, اپنے اجتہاد, اپنی باتیں جو شریعت سے ٹکرائے, اس سے بچ جانا. یا رسول اللہ بچیں گے. آگے فرمایا وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, کیونکہ جو بندہ اپنے پیٹ سے مسئلہ نکالے گا, خالصتاً اپنی رائے دے گا جو شریعت سے ٹکرائے گی تو وہ بدعت بن جائے گی. اچھا یا رسول اللہ وہ سنت نہیں ہوگی؟ کہا جی نہیں, وہ سنت نہیں ہوگی, وہ بدعت ہوگی. یا رسول اللہ پھر بدعت کا نتیجہ کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت میں بندہ گمراہ ہو جائے گا, ہر بدعتی گمراہ ہو جائے گا, دین سے بھٹک جائے گا, صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. اچھا بدعتی کا یہ کام ہے؟ فرمایا جی ہاں. یا رسول اللہ یہ تو دنیا, آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, یہ بندہ جو گمراہ ہوگا آخرت میں جہنم کا مستحق ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی فیصلہ ہو گیا,
اہل حق کو پہچاننا کیسے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس کے پاس بات نبی کی مہر صحابہ اہل بیت کی ہو وہ اہل حق ہے۔ خلفاء راشدین میں اہل بیت پر آ کر ختم ہوتے ہیں نا، تو صحابہ اور اہل بیت جس کے ساتھ ہو وہ اہل حق ہے۔ مسئلہ ہو، عقیدہ ہو، نظریہ ہو، موقف ہو، اوپینین ہو، بیانیہ ہو، رائے ہو، جو بھی ہو، صحابہ اور اہل بیت کی ترازو پہ تولو، ان کے مطابق اہل حق، ان سے ہٹ کے اہل باطل، فیصلہ ہے، ختم ہے۔ آپ اصلی گھی کی پہچان رکھتے ہیں، نقلی دودھ کی پہچان رکھتے ہیں، وہ اصلی نقلی مسلوں کا پہچان کا پیمانہ تو حضور دے گئے ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی دیکھ لیں۔ آپ کہیں سے شروع ہو جائیں، ابو بکر کی الف سے وحشی بن حرب، وحشی کی یا تک چلے جائیے، پیغمبر کے تمام صحابہ کے مسئلوں سے ہمارے مسئلے ٹکرائیں، ان کی اجماعی فیصلوں سے ہمارا فیصلہ ٹکرائے، ہم نے نہیں دیکھنا کہ وہ اہل حق ہے، وہ اہل حق نہیں ہو سکتا۔ میں مسئلے شروع کرتا ہوں تو آپ ذرا سمجھیے، ہر اس مسئلے پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور صحابہ کرام کی مہر ہو، وہ ہمارے لیے اہل حق ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھے گا کہ حضور پاک کا فرمان کافی تھا، صحابہ کی مہر کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگوں کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا، بیماری آ جائے نا تو اس میں پھر منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے نا، کوئی اس کا شکار ہو جائے تو منہ کا ذائقہ چلا جاتا ہے، مرچیں کھاؤ یا چینی کھاؤ برابر ہو جاتا ہے، زندہ مردہ برابر شواد، پھر نہیں پتہ چلتا۔ تو بعض لوگوں کے دل میں آئے گا کہ صحابہ اہل بیت کی مہر کی ضرورت کیا ہے؟ بس ہمارے لیے صرف نبی کافی ہے، ہمیں کیا ہے؟ ہم نے کوئی صحابہ کا کلمہ پڑھا؟ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ایسی کوئی عمر تک کلمہ پڑھا ایسے 3 طلاق کا منی ہے، کئی کہہ دیتے ہیں نا ہم 20 مان جائیں تراویح کو، ہم نے کوئی حضرت عمر کا کلمہ پڑھا ہے، حالانکہ ثابت اللہ کے رسول سے، یہ ایک الگ موقف ہے۔ میں بات سمجھا رہا ہوں، عجیب بات ہے، اگر کوئی کہہ دے میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرمانے والے ہیں اور آپ اور ہم اس فرمان کو پڑھنے والے ہیں، توجہ رکھنا، حضور فرمانے والے ہیں اور ہم حضور کے فرمان کو ڈائریکٹ سننے والے نہیں ہیں، ہم لکھے ہوئے کو پڑھنے والے ہیں۔ جو لفظ کہا گیا ہو، جب اسے صفحے کرتاس پہ مادہ تحریر پہ لایا جائے تو اس میں جذبات نہیں ہوتے، اس میں طرز ادائیگی، وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کا طرز، بولنے کا انداز، یہ ساتھ نہیں لکھا جاتا۔ اٹھ جاؤ غصے سے یا پیار سے، یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ پیار کے لیے، لفظ لکھے جاتے ہیں۔ تو جس کے پاس لکھی ہوئی چیز آئے وہ اس کے مطلب کو کیسے سمجھے گا کہ یہ کب کہا گیا ہے؟ نہیں سمجھے۔ جس کے پاس لکھی ہوئی بات آئے یہ کیسے کہا گیا ہے؟ سنو، مثلا لکھے ہوا ہمارے پاس آ جائے کہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے اسپیکر کی ضرورت نہیں رہی اب، تو یہ کون متعین کرے گا کہ یہ والا اسپیکر ہے یا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے؟ میں عوامی مثال دیتا ہوں نا جو آپ سمجھیں گے، میں مرقوم اور موقول کی بات کروں نا، جو لکھا ہوا ہے جو بولا ہوا ہے منطق میں پھر سمجھ سے اوپر ہو جائے گا مسئلہ، اس لیے فلسفے کو میں سیاست میں ڈال کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کوئی ہمیں کہہ دے بھی اب موجودہ اسپیکر کی ضرورت نہیں رہی، تو موجودہ اسپیکر سے مراد یہ مائک والا اسپیکر ہے یا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے، کون مراد ہے؟ تو کہیں گے اس بات کو پورا بیانیہ سنو، کسی بندے کے سامنے مولا نے کہی ہے تو اس کو لاؤ، پتہ چلا بولے ہوئے الفاظ جب لکھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب متعین اور سمجھنے کے لیے اور متعین کرنے کے لیے سامنے والے سامعین کی ضرورت پڑتی ہے۔ رسول اللہ فرمانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت سننے والے ہیں، وہ بتائیں گے حضور کے اس فرمان کو کس پیرائے میں سمجھا جائے، ہمیں وہ بتائیں گے حضور پاک کے اس حکم کو کس پیرائے میں سمجھا جائے۔ اور قرآن کریم کی کوئی آیت ہوگی اس کا مطلب اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اللہ کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، قرآن کریم کی آیت ہے، یہ میں مثال کے بعد اب نص لا رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم حج کے بعد احرام کھول لو تو پھر آپ شکار کر سکتے ہیں۔ 99.9% حجاج اور معتمرین میں کوئی احرام کھولنے کے بعد شکار نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے تو آپ مجھے دکھا دیں۔ آپ میں سے کتنے بندوں نے عمرہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ جن نے کیا ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ۔ آپ میں سے کسی نے احرام اتارنے کے بعد
شکار کیا تھا؟ پھر تو آپ حج عمرے سے گئے، یہی بات ہوگی، یہی ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں پھر؟ اس کی وجہ حضور پاک علیہ السلام پہ آیت اتری ہے، حضور علیہ السلام نے اس آیت کا مطلب بتایا ہے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ امر استحبابی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تو مولویوں کا لفظ ہے، اب عوام کا لفظ سننا۔ اس وقت کچھ لوگ تھے جن کو شکار کا مشغلہ درپیش تھا، وہ شکاری تھے، وہ شکار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمتاً گوش متوجہ رکھتے، شکار کے لیے خود کو ہر وقت وقف رکھتے، ان کا کاروبار ہی یہی تھا، بزنس، وہ شکاری تھے، بزنس مین شکار کے تھے۔ وہ جب حج عمرے پہ آئے تو اب انہوں نے سوچا کہ اس راستے میں جب احرام پہن لیا ہے تو ہم شکار کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کے جواب میں آیت اتری کہ احرام میں شکار منع ہے، احرام کے بعد شکار جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو چاہے کا لفظ آیت میں نہیں ہے، میں تشریحاً کہہ رہا ہوں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا إِمَّا شِئْتُمْ نہیں ہے کہ تم چاہو تو۔ یہ مطلب کس نے بتایا؟ کہنے والے کی بات کو حضور پاک سننے والا سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح میرے پاک پیغمبر کے کہنے کی بات کو سننے والے صحابہ اہل بیت سمجھتے ہیں، تو اہل حق ہے، ان کی مہر تصدیق ہوگی تو اہل حق ہوگا، ایسے تو نہیں ہے۔ کیوں؟ بڑے کی بات کو چھوٹے کے ہاتھوں سے لیں، چھوٹے کے ہاتھ جب تک سکہ اور ثقافت اور صدق پر مشتمل نہیں ہوں گے وہ خبر سچی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، اہل حق کو پہچاننا تو بہت آسان ہے۔ آج کل حیرانگی کی بات ہے، لوگ اس طرح باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ان کے پاس کوئی معاملات موجود ہی نہیں ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک شخص نے ایک دن مجھے کہا، مولانا ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا جی پوچھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور پاک علیہ السلام کو میت فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول میں موجود ہے۔ آپ لوگ حضور پاک علیہ السلام کی حیات النبی کا نعرہ لگاتے ہیں، وجہ؟ میں نے کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آدھی۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا صدیق اکبر کی پوری بات اٹھا لیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ نے رسول اللہ پر وفات کا وعدہ پورا فرمایا ہے اور اس کے بعد اللہ نے زندگی دے دی ہے۔ کہاں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی اسی حدیث میں، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 517، باب مناقب ابی بکر، اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، فقبل بین عینی، آنکھوں کے درمیان ماتھے کو چوما ہے اور فرمایا ہے لوگو ان محمدن قد مات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اگر حضور کو رب سمجھتے تھے تو اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اگر عبادت اللہ کی کرتے تھے اور اللہ کو رب سمجھتے ہو، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، یا رسول اللہ ابو بکر کا ابو عثمان بن عامر جن کو ابو قحافہ کہتے ہیں اور ابو بکر کی امی سلمہ ام الخیر، آپ پر قربان ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ اسی کے تحت حاشیے میں ہے والانبیاء احیاء فی قبورہم، ابو بکر قبر کے پیغمبر کی حیات کی بات فرما رہے ہیں کہ قبر میں برابر زندگی رہے گی۔ میں نے کہا جی مہر رسول اللہ سے لیں، بات رسول اللہ سے لیں، مہر صحابہ سے لیں، اگر اس پر صحابہ کا فیصلہ موجود ہے جس کے پاس ہے وہ اہل حق ہے۔ تھوڑا آگے چلیں، کہتے جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق فرمایا ہے۔ صدیق کہتے اسے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے، صرف گفتار کا نہیں کردار کا غازی ہو۔ ابو بکر نے پیغمبر کی وفات کے وقت حیات النبی کا نعرہ لگایا ہے، اپنی وفات کے وقت ثابت کر کے دکھایا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم سورت کہف، سورت نمبر 18 آیت نمبر 11، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس آیت کی تفسیر اٹھائیں۔ امام فخر الدین رازی نے مفاتیح الغیب جسے تفسیر کبیر کہتے ہیں اس میں اس کے تحت لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے وفات کے وقت ایک وصیت کی۔ وہ وصیت کیا تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں
مجھے دفن کہاں کرنا ہے؟ کہ 2 جگہ ریکمینڈ کر رہا ہوں. پہلے ایک جگہ، اگر وہاں پر نہ ہو سکے تدفین کی بات تو پھر دوسری جگہ. سننے والے حیران ہیں، وقت کا خلیفہ ہے اور ایک جگہ نہ ہو سکے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہوگا. کون سا قبرستان، کون سی جگہ؟ صدیق اکبر نے اگلی بات کی تو مسئلہ سمجھ آئے. فرمایا مجھے رسول اللہ کے قدموں میں روضہ رسول پہ رکھ دینا اور آواز دینا، آپ کے زندگی کا غلام آیا ہے، آپ کا یار آیا ہے. جو غار کا یار ہے وہ اب مزار کا یار بننا چاہتا ہے. جو غار کا پہرے دار ہے وہ اب مزار کا پہرے دار، چوکی دار بننا چاہتا ہے. اجازت ہے، اجازت ملے تو دفنا دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں میری قبر بنا دے. تفسیر کبیر پیش کر رہا ہوں، ڈائجسٹ پیش نہیں کر رہا. آیت قرآنی کی شرح پیش کر رہا ہوں، جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا. توجہ رکھنا. امام راضی لکھتے ہیں لما حملت جنازتہ الى باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے جنازے محترم کو اٹھا کر رسول اللہ کی قبر اطہر کے دروازے پہ لایا گیا. وَنُودِيَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. صحابہ نے پیغمبر کی قبر پہ سلام پڑھا. پتہ چلا نبی کی قبر پہ سلام پڑھنا صرف علماء دیوبند کا نہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا وطیرہ ہے. اس کے بعد کہا ہاذا ابو بکر بالباب، آج ابو بکر اجازت مانگنے دروازے پہ ٹھہرا ہے، اجازت ہو تو دفن کر دیں. امام راضی تفسیر قرآن میں سورۃ کہف آیت نمبر 11 کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ فَإِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ، ایک قبر مبارک سے آواز آئی، فرمایا ادخل الحبیبہ الی الحبیب. یہ دنیا میں دوست تھا، آج بھی دوست ہے. دوست دوست کے ساتھ اچھا لگتا ہے. صدیق وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے، صرف گفتار نہیں کردار سے ثابت کرے. ابو بکر نے پیغمبر کی وفات پہ جو کہا تھا اپنی وفات پہ کر کے دکھایا. جس کے پاس ابو بکر ہے وہ آل حق ہے، لیکن ابو بکر پورا ادھورا نہیں. یہ نہ کہنا ابو بکر نے میتن کہا ہے، آگے حیون بھی تو کہا ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کوئی مجھے ایک جملہ کہہ دے، میں کہوں گا کیا؟ وہ کہے گا ملک میں بے نظیر کی حکومت ہے. میں کہوں گا بات سچی ہے، لیکن اس کے بعد باقی حکومتیں آ گئی ہیں. تو ایسی بات ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور پاک علیہ السلام میتن، بابا اس کے بعد فرمایا حیون. پرانی باتیں نہیں کریں، پکی بات کریں. نمبر 2 حضرت عمر پہ آئیں. خلفائے راشدین کے فیصلے دے رہا ہوں نا، حضرت عمر پہ آتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. ایک رمضان المبارک آیا اور گزر گیا. تراویح کی نماز ویسے چل رہی جیسے حضور کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ویسے چل رہی. جب آیا حضرت عمر کی سالانہ خلافت کا دوسرا سال، حضرت عمر نے اس سے پہلے صحابہ کو جمع کیا. اہل بیت میں حضرت علی اور بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا. سب بیٹھے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، امیر المؤمنین فرمائیے، یہ جو پیغمبر کے صحابہ الباب العقد بیٹھے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ بیٹھے، فرمائیں میں چاہتا ہوں نماز تراویح کی ترتیب بدل جائے. آپ کیا فرمانا چاہتے؟ میں چاہتا ہوں ہم ایک امام کے پیچھے اکٹھی با جماعت مسجد میں ادا کریں گے. صحابہ اکرام اٹھ پڑے. حضور پاک علیہ السلام کے دور میں صرف 3 دن ہوا. حضور نے فرمایا باقی گھر میں پڑھ لو، کہیں اللہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دے. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اسی پہ عمل. آپ نیا حکم کیوں جاری فرما رہے ہیں؟ سنیں حضرت عمر فاروق کی دلیل. الفاظ میرے ہوں گے، دلیل کی طاقت حضرت عمر کی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ نے 3 دن تراویح پڑھائی، اور وہ تراویح کتنی تھی؟ ابن عباس کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، صلی اللہ رسول وسلم 20 رکعۃ والوتر. حضور نے 20 پڑھائی، پھر اس کے بعد وتر پڑھائے. وہ 20 ہی تھی. یہ نہ کرنا 8 کو 20 کیا ہے. 8 کو 20 والی بات نہیں ہے، اگلی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا جب 3 دن اللہ کے رسول نے تراویح پڑھائی تھی، آپ لوگ بھی شامل تھے، عثمان آپ تھے، علی آپ تھے رضی اللہ عنہما. جی ہاں. میں بھی تھا. کہا جی ہاں. کہ جو بات حضور پاک نے فرمائی تھی اگر آپ سب ایک بار پھر مجھے دہرا دیں کہ تیسرے دن اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی، چوتھے دن نہیں پڑھائی،
کیا فرمایا تھا ذرا وہ تفصیل تو دے دیں تاکہ میں اپنی بات مدلل مبرہن کر پاؤں. امیر المؤمنین اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، میں اگر چوتھی دن تمہیں تراویح پڑھا دوں نا باجماعت، آسمان سے وحی آئے گی، اللہ کا حکم آئے گا، جبرائیل اترے گا اور مجھے خدشہ ہے کہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دے اللہ. خشیت ان یفترض علیکم یا خشیت ان یکتب علیکم، دونوں روایتیں، تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا امیر المومنین آپ کے سامنے گھروں میں پڑھو. ہم سارے گھروں میں دو دو تین تین جماعت کر کے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسجد میں کوئی کہاں، اب ایک امام کے پیچھے سارے اکٹھے کیوں پڑھیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میری دلیل تو آپ بیان کر گئے ہیں، آپ کی دلیل کیسے؟ کہا میری دلیل آپ بیان کر گئے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا حضور پاک کے فرمان میں حضور کا مطلب تو سمجھو، حضور کے فرمان میں حضور کی منشا تو سمجھو، حضور پاک کے فرمان میں حضور پاک کا اشارہ تو سمجھو. کہ کیا اشارہ؟ کہ حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ ہے وحی آ جائے گی، جبرائیل اترے گا، اللہ کا حکم آئے گا کہ فرض ہو گئی، اسی لیے گھر پڑھو. کہ اس سے پتہ چلا حضور پاک صرف دور نبوت میں اپنی دنیا والی زندگی کی بات فرما رہے ہیں. جب حضور دنیا سے پردہ فرمائیں گے پھر وحی تو نہیں آئے گی، اللہ اکبر، پھر جبرائیل تو نہیں آئے گا، پھر نیا حکم نہیں آئے گا. گویا حضور نے اشارہ فرمایا میرے ہوتے گھر پڑھو، ہو سکتا ہے فرض ہو جائے، میرے بعد باجماعت پڑھنا. اب فرض نہیں ہو سکتی، اب نزول جبرائیل نہیں ہو سکتا، اب امر جدید نہیں آ سکتا. سمجھو. صحابہ نے کہا اللہ اکبر، عمر جہاں آپ کی دماغ سوچ فہم پہنچی ہے ہم وہاں نہیں پہنچ پائے، لبیک، آج کے بعد پورا امام کے پیچھے پڑھیں گے. وہ دن اور یہ دن مکمل آج آ رہا ہے نا. مدینہ منورہ کے قاضی ہیں عطیہ محمد سالم، انہوں نے کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد النبی علیہ السلام 20 رقع. کا 1000 سال سے زائد کا تسلسل ہے، حضور پاک علیہ السلام کی مسجد میں وہی 20 رکعت آ رہی ہے. مدینہ کا قاضی ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. 2 سال پہلے انتقال ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ ان کا پڑھنے کے قابل ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور نے فرمایا جس کے پاس خلفائے راشدین کا فیصلہ ہو اہل حق سمجھو، جس کے پاس یہ ہے اہل حق کہہ لے، جس کے پاس نہیں ہے فیصلہ خود کر لو. کون سا مشکل ہے سمجھنا؟ آئیں ذرا حضرت عثمان کی ذات پہ. سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ. آؤ حضرت عثمان کو دیکھتے. حضرت عثمان کا دورہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. پارلیمنٹ میں بحث آ جاتی ہے، سورت نمبر 62 سورت جمعہ رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 28. اللہ پاک ارشاد فرماتے اے ایمان والو جب جمعے کی اذان آ جائے پھر جمعے کی طرف آؤ. وذروا البیع، کاروبار کلوزڈ کر دو، بند کر دو کاروبار. فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی طرف آنا ہے. 1 منٹ کی تاخیر بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گی، گناہ گار ہو جاؤ گے. اس دور میں تجھ لوگ ایسے ہی آتے. قلیل مجمع تھا جمعے کی نماز پڑھنے والا اپنے اپنے علاقوں میں. جب صحابہ کا دور آیا، حضرت عثمان کے دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے تقریباً کوئی 25 سال کے لگ بھگ کا زمانہ گزر چکا تھا. سن 23 ہجری میں، سن 24 ہجری کی 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے. 24 سال گزر گئے تھے اور 25واں شروع ہے. ساری میں حساب میں بھول گیا ہوں، میں نے اپنی سمجھ لیا بات. حضور علیہ السلام کا انتقال سن 10 ہجری میں ہے تو 14 سال گزر گئے. یہ نہ ہو کوئی بعد میں رد کر دے. جزاکم اللہ. توجہ رکھنا. حضرت عثمان نے فیصلہ نافذ کیا کہ اب تو کاروبار بڑھ گیا ہے، معاملات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ایک کام نہ کیا جائے. صحابہ بیٹھے، اہل بیت بیٹھے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ بیٹھے. کیا کریں؟ لوگوں کو گناہ سے بھی بچائیں، آیت پہ عمل بھی ہو جائے اور کاروبار بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا حکم بھی متاثر نہ ہو. وہ کیا؟ کتنے دنوں کی محنت، غور و خوض، تحقیق، سوال جواب، اعتراض، اشکال، حل، باتیں چلی. ایک نتیجے پر سب متفق ہو گئے. اجماع. وہ کیا ہے؟ جسے قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
اجماع کے علاوہ جو چلے گا نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب یہ اجماعی فیصلہ ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ وہ فیصلہ کیا تھا تمام صحابہ اہل بیت کا؟ کیا فیصلہ؟ کہ جمعہ کی ایک اذان پہلے دی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جمعے کی تیاری شروع کر دو۔ کیوں؟ اگر وہ والی اذان دی جائے گی جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اگر یہ اذان دی جائے گی تو جو دکان میں بیٹھے نہانے جائے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ اب جمعے کا وقت ہے، انہیں نہانے کا، جمعے کی تیاری کا وقت تو مل جائے گا یار، گناہ سے بچ جائیں گے۔ جمعہ کی ایک اذان پہلے دی جائے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ جیسے پہلی اذان آئے گی سب جمعے کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے اور جمعہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر خطبے کے وقت دوسری اذان دی جائے گی، آیت پہ بھی عمل ہو جائے گا، مجمع میں رش ہے تو گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان التاذین الثانی امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد۔ اس دوسری اذان کا فیصلہ حضرت عثمان نے صحابہ اور اہل بیت کے مشورے سے قانونی سطح پہ، سرکاری سطح پہ نافذ فرمایا ہے جب مسجد کی آبادی بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جو دو جمعے کی دو اذانیں مانتا ہے اسے اہل حق مان لو، جو جمعے کی ایک اذان مانتا ہے فیصلہ خود کر لو۔ کون سا مشکل ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آئیں سیدنا علی المرتضیٰ پہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کے کئی فیصلے ہیں، کئی فیصلے ہیں۔ چلو میں دو عرض کر دیتا ہوں۔ موجم الاوسط امام طبرانی کی اٹھائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف نہ لے جائیں کہیں، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات پوچھ لی جو پوری امت کے لیے بطور رہنما ثابت ہوگی۔ سیدنا علی ارشاد فرمائیے وہ کون سا آپ نے نصیحت آموز جملہ اللہ کے رسول سے سماعت فرمایا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہمیں کوئی دینی معاملہ درپیش ہو، فلیس فیہ بیان امر ولا نہی، اس میں نہ آپ کا کوئی ڈائریکٹ حکم ہو نہ آپ کی ڈائریکٹ منع ہو۔ ایسا معاملہ پیش آ جائے جس پہ آپ کا حکم بھی نہ ہو منع بھی نہ ہو۔ کوئی آ سکتے ہیں نا، کسی کو خون دینا جائز ہے، آپ مجھے قرآن اور حدیث سے ایک لفظ دکھا دینا میں آپ کا ہاتھ چوم لوں گا۔ خون نکالنا تو حجامے میں جائز ہے، جس کو خون دینے کی ضرورت آئے ذرا سنیں، ایسے کئی مسائل ہیں۔ فلیس فیہ بیان امر ولا نہی، اس میں آپ کا حکم اور آپ کی منع بھی نہ ہو، فماذا تأمرنا، آپ ہمیں پھر کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء، اس میں فقہاء کے فیصلے پر امت رہنمائی لے گی۔ فیصلہ ہو گیا، جس کے پاس فقہاء ہیں، جس کے پاس اکابر ہیں، جن کے پاس بڑے ہیں، وہ اہل حق ہیں، جو منکر فقہاء ہے فیصلہ خود کر لو۔ بہت آسان سی بات ہے، آسان سا مسئلہ ہے۔ نمبر 2 حضرت علی کا دوسرا فیصلہ، قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اس آیت کریمہ کی شرح آپ 10 تفسیروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ معارف القرآن اردو والی اٹھائیں آپ کی مرضی، تفسیر مزری اٹھائیں آپ کی مرضی، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں آپ کی مرضی، تفسیر الکشف اٹھائیں آپ کی مرضی، تفسیر سالبی اٹھائیں آپ کی مرضی، الکشف اما فی البیان فی تفسیر القرآن اٹھائیں آپ کی مرضی، قرطبی اٹھائیں آپ کی مرضی، اور اسی طرح آپ الجامع الاحکام اٹھائیں آپ کی مرضی، تفسیر السمرقندی اٹھائیں آپ کی مرضی، یا تفسیر عزیزی اٹھائیں آپ کی مرضی، کوئی اٹھا۔ اس پہ کنز العمال بھی بتائی جا سکتی ہے، 2-4 حدیث کتابیں اور بھی ہیں، لیکن میں قرآن کے ساتھ تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ معارف القرآن اردو والی اٹھا لیں جو آپ کی دسترس میں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَثَبَتَ أَنَّ حُکْمَ الْآیَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اس کی بات فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، توجہ رکھنا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ 1، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ 2، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ 3،
वस्तगफर लहुमुर रसूल 4, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा 5 बातें, खुलासा समरी करीम पेश कर रहा हूं। नंबर 1, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हम नबी को भेजते हैं, हमने भेजा है तुम उसकी इताअत करो, यह हमारा हुक्म है। नंबर 1 बात। नंबर 2, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, गुनाहगार आदमी पैगंबर की खिदमत में आ जाए। नंबर 3, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से खुद भी माफी मांगे, अल्लाह माफ कर दे गुनाहगारों। नंबर 4, वस्तगफर लहुमुर रसूल, पैगंबर अलैहिस्सलाम उसके बाद अल्लाह से अर्ज करें, मेरे मौला मेरा उम्मती माफी मांग रहा है, आप इसको माफ फरमा दें। नंबर 5, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह 2 काम इसके साथ करेगा। नंबर 1, तव्वाब, पिछले गुनाह माफ करेगा। नंबर 2, रहीम, अगली जिंदगी पर नेकियों की तौफीक देगा। 5 बात। सहाबा इकराम आते, ये काम करते, गुनाह बख्शवाते, रब तव्वाब और रहीम होता, हुजूर पाक मगफरत की दरख्वास्त करते और चल मेरा भाई घर को। पाक साफ, पाक साफ, पाक साफ, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की सर्टिफिकेट, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान की सर्टिफिकेट, उलाइकुमुर राशिदून, उलाइकुल मुमिनून हक्का, उलाइकुमुस सिद्दीकून, उलाइकुमुस सादिकून, उलाइकुमुल मुफ्लिहून, उलाइकुम खैरुल बरिया के मेडल मिल जाते। ये तमाम मेडल्स के ये अपने उठाने वाले उठते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे, एक देहाती देहात में बैठा हुआ था। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा फरमाते हैं, ये घर से चला है, हफ्तों का सफ़र है, महीनों का सफ़र है। ये जब घर से चला तो आंखों में हुजूर की दीदार के तराने सजाए हुए। रास्ते में अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो जाता है और 3 दिन के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ा गया था, 3 दिन इसलिए लगे थे, पहले बच्चों ने, फिर बड़ों ने, फिर औरतों ने, फिर बच्चियों ने, फिर बूढ़ों ने, फिर आले मदीना ने, फिर आले बैत ने, फिर साहबा ने मिल मिल कर दरूद पढ़ा था। कमरा छोटा है, बैत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उसमें 10-10, 15-15 की टोली आती, वो हुज़ूर पाक पर दरूद पढ़ के चली जाती, क्योंकि पैगम्बर का जनाजा यूँ नहीं हुआ कि एक इमाम हो और एक मुक्तदी हो, यही जनाजा था, दरूद पाक पढ़ेंगे जनाजा हो जाएगा। नबी का जनाजा यूँ नहीं होता, अल्लाह मग़फ़िर अय्यना मैयतना, याद रखना यूँ नहीं है, ये किसी नबी का जनाजा ऐसा नहीं है। तो जब 3 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, कब्र मुबारक में पहुँच गए। कब्र मुबारक में गुजरे हुए 1-2-3 दिन हुए हैं कि वो देहाती मदीना मुनव्वरा आ पहुँचा, जिसके जहन में, वहमो गुमान में, तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए होंगे, बल्कि उसके जहन में था, मैं हुज़ूर पाक से मिलूँगा, आका नामदार के हाथ पर हुज़ूर पाक को अपने ईमान का गवाह बनाऊंगा, आप अलैहिस्सलाम से दुआ कराऊंगा, कुछ दीनी नसीहतें, वसीयतें और अच्छी बातों की खबर लेकर अपने घर लौट जाऊंगा। जब आया मदीना मुनव्वरा, उसे तो दीवारें भी अजनबी लगी, उसे तो महफिल भी उजड़ी हुई लगी। यार हुज़ूर पाक की वफ़ात का सदमा मजाक नहीं है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह फ़ज़ाइल अमाल में लिखते हैं, हज़रत उस्मान को हज़रत उमर ने सलाम किया, उन्हें पता ही नहीं चला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जब खिलाफत के दौर में शिकायत की हज़रत उमर ने कि मेरे सलाम का जवाब उस्मान ने नहीं दिया, उन्होंने तलब किया तो हज़रत उस्मान ने कहा तो मुझे तो पता ही नहीं है उस दिन इसने सलाम किया था। यूँ सहाबा कराम हुज़ूर पाक के गम में डूबे हुए थे। सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, रसूलुल्लाह की चौथी और चहेती बेटी, इरशाद फरमाती हैं, अन्ना सबबनल मा असब्बा, जैसे पानी ऊपर से नीचे फेंको ना, बरसता है छन छन के। फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मेरे पास इन अल्फाज के एहसास और फीलिंग्स को बयान करने के लफ्ज़ नहीं है, मैं सिर्फ मतलब बताऊंगा, लफ्ज़ नहीं है उस तर्जुमे की उर्दू के दामन में। ये सब का माना उलमा जानते हैं, स्वाद से सब, इसका माना क्या? सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, का मेरे वालिद की वफ़ात ने मेरे ऊपर वो दुख ढाए हैं, ये दुख अगर चमकते रोशन दिन पे आते तो तारीख रात में बदल जाता। सिरना लयालिया, ये गम का आलम था। वो बंदा अंदर पहुंचा है तो लोग भी अजनबी लगे, दीवारें भी अजनबी लगे। मदीने का माहौल वैसा नहीं है जैसे पहले था, हर बंदा गम के समंदर में डूबा हुआ है। तो पूछता पूछाता हुजूर पाक के रोज़े, हुजूर पाक की कब्र के पास पहुंच गया। रोज़ा तो नहीं था उसमें, कब्र मुबारक जो कमरा था, साहबा करीब बैठे हुए हैं।
وہاں کر اللہ کے رسول کی قبر مبارک کو دیکھ کر ایک دفعہ تو حیران ہو گیا کہ یار میری تو دنیا ہی لٹ گئی. قبر مبارک کی مٹی پر یوں ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ جو کہہ کر سمجھ کر سوچ کر آیا تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ہاں ایک چیز یاد رہی, یا رسول اللہ وقد انزل اللہ فی کتابک المنزل, اللہ نے آپ پر قرآن کریم میں ہمارے لیے ایک بات اتاری ہے, ریلیف پیکج. وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر گناہ گار آپ کے پاس آئے, فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ, خود بھی اللہ سے معافی مانگے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, پیغمبر علیہ السلام بھی اس کے لیے معافی مانگے, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, گناہ بھی معاف, آئندہ بھی رحمت ملے گی. جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذُنُوبِي, اب میں آپ کو اللہ کے ہاں خود معافی مانگ چکا, آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب میرے لیے یہ تو کام کرا دیں. جئتک مستغفرا لذنوبی, اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست لیے آپ کے در پہ ٹھہرا ہوں. ومستشفیا بک الی ربی, آپ رب کو سفارش فرمانے کا فرمائیں گے اور میرے گناہوں کا پتہ صاف ہو جائے گا. یا رسول اللہ اب تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ جملہ کہہ رہا ہے اور رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک, ہم سن رہے تھے اسے قبر اطہر سے حضور پاک کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی, ہوئے بندے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے. جس کے پاس علی المرتضیٰ کی روایت پہ عمل ہے وہ اہل حق ہے, جس کے پاس نہیں ہے آپ فیصلہ فرما لیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. آج ہمارا کام کیا ہے؟ ہم صحابہ پہ شبہات میں پڑے ہوتے ہیں. ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا, میں نے انٹرنیٹ پر ایک صاحب کو سنا ہے, وہ کہہ رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں دلواتے تھے. مولانا مجھے ذرا سمجھا دیں. میں نے کہا دو باتیں. نمبر ایک, جس صاحب کو سنا ہے اس کا کوئی نالج اسٹیٹس, کوئی علمی حیثیت بھی چیک کی ہے؟ پیشے کے لحاظ سے تو وہ مولوی نہیں ہے, حافظ بھی نہیں ہے, قاری بھی نہیں ہے, وہ مفتی بھی نہیں ہے, انجینئر ہے. میں نے کہا جی میں پوچھ سکتا ہوں کہ کبھی تو مستری کے پاس جا کے کہے گا میرے گردے کا الٹرا ساؤنڈ کر دو؟ کبھی تو کسی مزدور اور فورمین کے پاس, نالی مارنے والے کے پاس جا کر کہے گا جی میرے دل کی ECG کر دو؟ کبھی کسی موچی کے پاس جا کر کہے گا جی بھائی میرے سر کا سٹی سکین کر دو؟ میں پیشوں کی توہین نہیں کر رہا, سمجھا رہا ہوں حیثیتوں پہ, ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہتے ہیں جی نہیں. میں نے کہا کس کے پاس جاؤ گے گردے کا الٹرا ساؤنڈ کرانے؟ کہتے ہیں ایکسپرٹ آف دا کڈنی, جو ماہر امراض گردہ ہوگا. میں نے کہا اچھا. دل کا ECG کرانے ہارٹ اسپیشلسٹ, دل کے ماہر کے پاس. سٹی سکین کرانے نیرو سرجن, جو اس کا ماہر ہوگا. میں نے کہا پھر دین کا مسئلہ انجینئر سے پوچھنے چلے گئے, وہ حق بتاتا ہے. میں نے کہا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے علم کسے کہتے ہیں, حق کیسے بتائے گا؟ یہ تو وہی بات ہے, موچی عقل مند ہے, بہترین الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے, نمو نمتھا تے جن پہاڑو لتھا. ایماندار ہے, موچی نمازیں پڑھتا ہے, سر پہ پگڑی رکھ کے تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف پہ ہے. وہ بابا موچی ہونے میں ماہر ہے, دین کے مسئلے پہ ماہر نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ پہ ماہر نہیں ہے. عجیب بات کر رہے ہو. میر بھی کیا سادے ہیں میر بھی کیا سادے ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. کچھ تو سمجھ. ہاں تیرے گھر کی چھت ٹیڑھی ہے, تیرے گھر کی دیوار ٹیڑھی ہے, تھلی سیدھی نہیں بنائی گئی. پوچھ انجینئر سے, وہ اس کا کام ہے. وہ کہے گا روڈ ٹھیک ہے یا روڈ ٹھیک نہیں, وہ بتائے گا. لیول اس کی ہے یا نہیں ہے, لیول ہے یا بدگنیا ہے, وہ بتائے گا. او خدا کے بندے, جب تو ایسے کے پاس جائے گا دین سیکھنے, وہ تو یہی بتائے گا. اس نے مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں,
میں نے کہا یہ تو انسانیت کا عقل ہے کہ جی مولوی دکان نکالتا ہے یا مسجد میں بیٹھتا ہے؟ وہ مولوی دکان نکالتا ہے، بولیے جان چھٹ، مولوی دکان نکالتا ہے؟ ہاں مولوی ہونے کے ساتھ کوئی دکان کر لے اور بات ہے، لیکن اصل تو مولوی حضور کا وارث ہے، اور حضور کی وراثت دکان پہ نہیں مسجد میں ملتی ہے۔ انما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، صحیح بخاری میں ہے جس نے میرا علم پا لیا، جتنا زیادہ پایا اتنا بڑا میرا وارث ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مولویوں کی دکانیں بند کر دی، شکل دیکھی ہے، یہ تو وہی ہوگا، وہ کہے گا جب سے موچی صاحب نے الٹرا ساؤنڈ شروع کیا ڈاکٹروں کی کلینک بند ہو گئی ہیں۔ شکل دیکھی یار، بات کیا کر رہے ہو؟ کچھ عقل والی بات کرو یار۔ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے کیا کہہ رہے؟ دین کا مسئلہ سمجھنا ہے تو علماء کے پاس آ۔ مجھے کہنے لگا دین کوئی مولویوں کی میراث ہے، جہاں چاہے گے لیں گے۔ میں نے کہا کل کوئی کہہ دے الٹرا ساؤنڈ کوئی گردے والے ڈاکٹر کی میراث ہے، موچی نے دے دیا تو کیا ہوگا؟ یہ آپ موچی والی مثال کیوں دیتے ہیں؟ آپ کوئی دلیل دے۔ میں نے کہا پتر تجھ سے میری مثال نہیں ٹوٹتی، تجھ سے میری دلیل ٹوٹے گی؟ پاور آف دا ایکسپلینیشن، یہ میری وضاحت کی پاور ہے، جو میں نے ایگزامپل دی ہے، وہ ایگزامپل کی طاقت اتنی ہے کہ تو اسے توڑ نہیں سکتا۔ تو میری دلیل توڑے گا؟ اچھا آؤ میں دلیل لاتا ہوں، سناؤ کیا کہتا ہے وہ بندہ۔ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے۔ میں نے کہا جی بس ہو گئی؟ جی بس ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اندھے کو آنکھ سے نہیں نظر آتا، بہرے کو کان، اندھے کو آنکھ سے نہیں دکھتا، بہرے کو کان سے نہیں سنائی دیتا، لولا ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، لنگڑا پاؤں سے چل نہیں سکتا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجا بھی ہو اور بڑے بال بھی ہوں، اندھا بھی ہو اور درزی بھی ہو، لولا بھی ہو اور تلوار بھی اچھی چلاتا ہو، لنگڑا بھی ہو اور بھاگ بھی جاتا ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اچھا اب آگے چل۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی کے خاندان میں کسی نے بیعت کی تھی؟ کہتے ہیں جی ہاں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، دونوں شہزادوں نے، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی۔ میں نے کہا مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ان کو نہیں پتا چلا تھا کہ میرے والد کو ممبروں پہ گالیاں دلواتا ہے؟ اب ایک جو اور جھوٹ بولا، وہ جی بیعت سے پہلے دلواتے تھے۔ تو میں نے کہا پھر تو بیعت کرنا جرم ہو گیا، بھئی جو گالیاں دلواتے ہیں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اور نہیں جی بیعت کے بعد دلواتے تھے۔ میں نے کہا پھر تو بیعت توڑ دینی چاہیے تھی۔ ایک گل کر، ایک گل، عالم کے پاس آئے گا تو قوت والی دلیل ملے گی، انجینئر کے پاس جائے گا تو یوں تھلی تیڑی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اگلا جھوٹ، ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ ہوتے۔ او جی ان تک خبر نہیں آئی تھی، ان 2 شہزادوں کو پتہ نہیں تھا کہ گالیاں دلوائی گئی ہیں، اسی لیے انہوں نے بیعت نہیں توڑی تھی۔ میں نے کہا 2 جواب۔ نمبر 1، جب ان تک خبر نہیں تھی تجھے کس نے خبر دے دی ہے؟ تیرے ذرائع خبر بہت زیادہ امام حسن سے بھی تیز ہیں، واہ، جن کو اللہ کے رسول نے سید فرمایا، ان بنی ھذا سید۔ مولا حسین سے زیادہ تیرے ذرائع ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پہ سواری کرائی ہے، تیرے زیادہ ذرائع ہیں۔ ایک جواب۔ نمبر 2، میں نے کہا کیوں نہیں خبر پہنچی تھی؟ اجی چھپ کے گالیاں دلواتے تھے۔ میں نے کہا اس پر ایک جھوٹ اور پکڑا گیا کہ جی وہ کیا؟ میں نے کہا پہلے کہا ممبروں پہ دلواتے تھے، وہ تو کھلے عام ہوتا ہے، اب کہتے ہیں چھپ کے دلواتے تھے۔ بھائی ایک بات کرو، جو بات ممبر پہ ہوتی ہے وہ برسر عام ہوتی ہے، وہ تو پتہ چلتی ہے، اور جو چھپ کے ہوتی ہے وہ ممبر پہ نہیں ہوتی۔ ایمان سے بتا ممبر پہ تھا یا چھپ کے تھا؟ چھپ تھا تو کہتے تو ہیں ممبروں پہ دلواتے تھے۔ میں نے کہا پھر امام حسن نے بیعت کیوں نہیں توڑی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کچھ سال پہلے شہید ہو گئے تھے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت پہ حضرت حسین آخر دم تک مضبوط رہے۔ حضرت حسین کی شہادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ہے۔ تا دم شہادت تو حضرت حسین نے بیعت نہیں توڑی۔ یزید سے حضرت حسین لڑے نہیں تھے۔ میں نے کہا زبال سوال کے بات کرنا، میں بات حضرت معاویہ کی کر رہا ہوں، میرا یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو نظریہ یزید کے لیے حضرت حسین کا تھا وہی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ہے، میرا یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی، ہم قیامت میں بھی حسینی بن کے اٹھنا چاہتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے ذرا ہمارا حضرت حسین سے واسطہ ہے یا یزید سے؟ بولیے بولیے، ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں. زبان سنبھال کے بات کرنا. یزید سے بات حضرت معاویہ کی چل رہی ہے تو یزید نے لے آئے کرنا حضرت معاویہ پہ بات. حضرت معاویہ پہ تو حضرت حسین نے بیعت نہیں توڑی. چپ، اب نہ سر نہ پاؤں. میں نے کہا کچھ حیا کرنی چاہیے تمہیں ان جیسوں سے دین لیتے ہوئے جنہیں دین کی دال کی بھی پتہ نہیں ہے. یہ اتنا اعتراض دنیا میں عام کیا گیا ہے نا کہ ہر بندہ، ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا مولوی صاحب اگر گالی نہیں دلوائی ہوگی تو کوئی رد تو کیا ہوگا نا. یعنی اتنا جھوٹ عام گیا کہ چلو موت دکھا کر بخار پہ راضی کر لو بھائی. پتہ نہیں کیا انسانیت ہے. ایک بندہ ایک اور بات مجھے کہنے لگا، جی بتائیں حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، جنگ لڑی تھی. میں نے کہا ایک اور بات پوری ہو گئی؟ جی پوری ہو. میں نے کہا اس جنگ کے بعد کیا ہوا تھا؟ چپ. میں نے کہا میرے بھائی لڑائی کے بعد کیا ہوا تھا؟ جنگ کے بعد کیا ہوا تھا؟ صلح ہوئی تھی. تو میں نے کہا جب حضرت حسن نے صلح کر لی ہے تو حسنی حسینی بن تو بھی صلح کر لے. کوئی جس لڑائی کے بعد راضی نامہ ہو جائے اور راضی نامہ ہو جانے کے بعد جب گلے لگ جائیں دونوں، کوئی لڑائی کی بات کرے وہ فسادی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے، بولتے نہیں ہیں. تو پھر میں نے کہا پھر فسادی کون ہوا؟ ہم صلح کی بات کریں تو لڑائی بتا رہا ہے. اچھا ایک اور بات کروں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا جس جنگ کے بعد صلح ہو جائے پھر وہ جنگ رہتی ہے؟ کہتے جی نہیں. تو میں نے کہا پھر حضور کی امت میں جنگ بتا رہا ہے، صلح نہیں بتاتا. بلی تھیلے سے باہر نکالا آدھی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے. اجی میں ماں کے پیٹ میں تھا تو پھر باہر بھی تو آیا ہے نا تو، یا ابھی بھی وہی ہے؟ اللہ کے بندے کو عقل علی گل کرو. او بھئی جنگ ہوئی، آگے صلح بھی ہوئی ہے. حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کیا میرے معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے. یار بات تو پوری کرتا. صلح حسن بھی حدیث پاک کی کتابوں سے ثابت ہے. لڑائی کی بات کرتا ہے، صلح کی نہیں کرتا. اچھا ایک اور سوال. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. وہ انجینئر صاحب دسدے پیسن، وہ ہمارے انجینئر کہہ رہے تھے کہ ایک صحابی حضرت معاویہ کے پاس گئے تھے تو حضرت معاویہ نے کہا تھا آپ علی المرتضیٰ کے خلاف نکلو. کیوں کہا تھا؟ میں نے کہا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکریوں کو لے کر آئے تھے، انہوں نے نہیں کہا تھا حضرت معاویہ کے خلاف نکلو؟ کہتے جی کہا تھا. میں نے کہا پھر یہ اعتراض تو تم نے نہیں کیا. جی وہ حق پہ تھے، میں مانتا ہوں وہ حق پہ تھے، لیکن نکالا تو تھا نا. تو پھر یہ بھی تو کہتا. او خدا کے بندے سن، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں جنگ ابھی ابتدا میں غلط فہمیوں پر مشتمل تھی. کچھ سبائی پراپاگنڈا ساز فیکٹری والے جھوٹے خط لکھ کے حضرت علی کے نام لگا کر حضرت معاویہ کو اپنی طرف سے دے دیتے کہ حضرت علی آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے، یوں کہہ رہے یوں کہہ رہے. وہ کہہ رہا ہے میں کوئی حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا، پہلے میری بیعت کرو، یہ کرو جی وہ کرو. تو حضرت عثمان کے بیٹے حضرت ابان بن عثمان حضرت معاویہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے. حضرت عثمان کی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں موجود ہوتی. تو جب ایک بیوی کو پتہ چلتا میرے خاوند کا بدلہ حضرت علی نہیں لے رہے، بیٹے کو پتہ چلتا میرے باپ کا بدلہ حضرت علی نہیں لے رہے، حالانکہ وہ جھوٹا خط ہوتا، تو ان کے دل میں کوئی اشتعال تو آتا نا. تو ان دنوں میں ایک صحابی حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے ہیں اور انہوں نے حضرت علی کی موقف کی تائید کی. تو حضرت معاویہ نے پوچھ لیا یار آپ ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے، جب وہ خلیفہ کا بدلہ لیتے کیوں نہیں ہے قتل کا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں غلط فہمیاں چل رہی تھی. جب ملے تھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے میں حضرت علی سب سے آگے آ گیا ہے. یہ تو جھوٹ بولا گیا تھا. کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی. یہ تو یوں تھا اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا تو میں نے کہا ان دنوں کی بات ہے جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر راضی نامہ کر لیا ہے، پھر اہل بیت کے گھر سے مجھے حضرت معاویہ کی مخالفت دکھا، ورنہ اپنی زبان کو بک بک سے روک دے. محقق کے وقت، محقق العصر حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن دامت برکاتہم العالیہ،
ان کے سامنے ایک شخص نے اس طرح کا سوال کیا تو انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی. انہوں نے کہا جی صحابی جنتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے پیغمبر کا ہر صحابی جنت کا مستحق ہے. میں آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ نہ کیا ہو. یہ قرآن کریم میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ سورۃ حدید ہے اور یہ اس کی آیت نمبر 10 ہے. پارہ نمبر 28 ہے. سورۃ حدید کا پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. فرمایا زمین آسمان یہ اللہ کی ملکیت میں ہے. جو مہاجرین ہیں وہ باقی بعد میں ایمان لانے والے صحابہ سے بڑھ کے ہیں. لیکن کوئی مہاجر صحابی ہو، انصاری صحابی ہو یا ہجرت کے بعد ایمان لانے والا پیغمبر کا کوئی صحابی ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کے تمام صحابہ کو رب جنت کی ٹکٹ دے رہا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کیا لفظ ہے آگے یار. اللہ کو تمہارے تمام کرتوتوں کی خبر ہے. تمام معاملات جو بک بک بعد کے لوگوں نے کرنی ہے معلوم ہے رب کو، اور جو اچھی باتیں پہلے لوگوں نے کی ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر. تو پیغمبر کا سب صحابی جنتی ہیں. تو کہا حضرت علی اور حضرت معاویہ میں لڑائی ہوئی ہے، تو لڑائی پیش کر رہا ہے. وہ اللہ کے بندے ایسی دلیل لا جس سے حضرت معاویہ کی صحابیت زائل ہو جائے، پھر بات کریں گے. نہیں سمجھے؟ ایسی دلیل لا جس سے صحابیت زائل ہو جائے، جنت کا استحقاق ختم ہو جائے، جنت کی انٹری ختم ہو جائے، وہ دلیل لا. اس جنگ کے بعد تو راضی نامہ ہو گیا تھا، وہ پھر بھی جنتی رہے ہیں. تجھے کس نے کہا ہے تو بات کر؟ تجھے کس نے کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور قرآن کریم کا لفظ ہے اولئک ہم خیر البریہ. بریہ بر سے نکلا ہے. کہتے نہیں ہیں برو تر، تر کا معنی سمندر، بر کا معنی خشکی، بری فوج، زمینی فوج. اولئک ہم خیر البریہ. فرمایا اس بر پہ، اس دھرتی پہ، اس زمین پہ، اس آسمان کے نیچے جو لوگ بستے ہیں ان سب میں سب سے بہتر محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. میرے دوستو، یہ چیزیں صحابہ اور اہل بیت میں بغض بتانے والوں، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی افتراق نہیں ہے. آؤ میں آپ کے سامنے ایک بات مزید کرتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ابو بکر کی الف سے لے کر علی المرتضیٰ کی یا تک محبتیں ملتی ہیں. ابو بکر الف سے شروع ہوتا ہے، علی یا پہ ختم ہوتا ہے، حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں، یا پہ ختم ہوتے ہیں. دین انہی میں بند ہے. حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے ہوتا ہے، علی عین سے، عثمان عین سے آتا ہے، اور علی بھی عین سے آتا ہے. رب نے دنیا میں جوڑے بنائے ہیں، کیسے توڑ سکو گے تم؟ کیسے توڑ سکو گے؟ حضور پاک نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا صحابہ، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. قرنی میرا زمانہ، مائی ٹائم، میرا زمانہ، میرا وقت. قرنی میں 4 لفظ ہیں، قاف، را، نون، یا. یہ چاروں لفظ پیغمبر علیہ السلام کے خلفائے راشدین کے ناموں کے آخر میں ہیں. قرنی کی کاف صدیق کے آخر میں، کرنی کی را عمر کے آخر میں، کرنی کا نون عثمان کے آخر میں، کرنی کی یا علی کے آخر میں. حضور علیہ السلام نے ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے دوستو، حضرت معاویہ سے، حضرت حسن کی صلح سے پہلے حضرت علی کی صلح بھی ہے، جسے چھوٹی صلح کہتے ہیں. تاریخ ابن عساکر میں جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے ہیں جس رمضان میں، اس سے پہلے رجب کے اندر دومت الجندل میں ان دونوں حضرات کی جنگ بندی ہوئی اور معاہدہ ہوا، تیرے علاقے تیرے پاس، میرے علاقے میرے پاس. رمضان کے بعد دیکھیں گے جب امیر المؤمنین وقت کسی کو یہ بات کہہ دے جس چیز کا تو مالک تو رہے، جس کا میں مالک، وہ خلافت حق کی علامت ہوتی ہے. پھر رمضان میں حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن امیر بنے تو حضرت حسن نے جا کے خلافت حوالے کر دی.
یہ بھی تو قرنی میں شامل ہے، یہ بھی تو خلافت راشدہ میں شامل ہے، یہ بھی تو ان 30 سالوں میں شامل ہے جن کو خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ان میں محبتیں ہیں، مودتیں ہیں، پیار ہے، تعلق ہے، یگانگت ہے، مسرت ہے، نفرت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے، حدیث پاک میں ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اور حدیث پاک میں اہل بیت کے لیے مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ کیا معنی؟ جو کشتی میں بیٹھا ہوتا ہے پرانے زمانے سے لے کر آج تک وہ راستہ ستاروں کو دیکھ کر لیتا ہے، اس کو دائیں اس کو بائیں رکھو تو کشتی فلاں شہر جائے گی۔ اسی لیے کہا اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ سے رہنمائی لو۔ یہ کشتی ہے اور وہ ستارہ ہے۔ کبھی ملاح کے پاس جا، ساحل دریا کے ساحل اور سمندر کے ساحل پہ پوچھ ملاحوں سے رات کے اندھیروں میں روشنی کیسے پاتے ہو اپنے سفروں کی، وہ بتائے گا کشتی ان ستاروں سے روشنی لیتی ہے۔ تو پیغمبر کے صحابہ سے اور پیغمبر کی اہل بیت سے نفرت نہیں دکھائی جا سکتی، محبت ہی محبت ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے میں اس کا خلاصہ دے رہا ہوں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور محبت تم میں رکھ دی ہے۔ جس میں رب محبت رکھے اسے کوئی نفرت میں نہیں بدل سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔